بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات میں تھکا ہارا گھر آیا۔ گھر پہ میں اکیلا تھا، سب خالہ کی شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ میں جلدی سوچنے لگا، مجھے بھی صبح کو جانا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، مجھے اچانک سے نیند سے جاگ ہوئی۔ میں نے خود کو پسینے میں مکمل بھیگا پایا۔ اس سے پہلے اس طرح کا پسینہ مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں پریشان ہونے لگا۔ اے سی دیکھا، وہ بھی آن تھا۔ پھر کمرے میں سونے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ موسم اچھا تھا۔ میں اوپر چھت پہ سونے چلا گیا۔ وہاں کچھ لمحوں بعد نیند میں ہی احساس ہوا جیسے کوئی میری چارپائی کو دھکے دے رہا ہے۔ اچانک سے میری آنکھ بھی کھل گئی، پھر بھی وہ ہلکے دھکے آ رہے تھے۔ میں ڈر گیا تھا۔ ڈر نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ میں بھی مکمل اس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ میں نے سوچا، ہمت کر کے دیکھوں چارپائی کے نیچے کون ہے۔ میں نے کلمہ اور کچھ قرآنی آیتیں پڑھ کر نیچے جھانکا تو کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا ہی تھا۔ پھر مجھے لگا شاید میرا وہم تھا۔ میں اپنا منہ اوپر کرنے ہی والا تھا، میری آنکھوں میں روشنی لگی جیسے کسی نے یکدم ٹارچ آن کر کے آف کر دی ہو۔ میں نے اچانک سے اپنا منہ اوپر کیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اس وقت میری حالت ایک تڑپتے شخص جیسی تھی جس کی جان نہ نکل رہی تھی نہ ہی بچ رہی تھی۔ میں پریشان ہو کر اپنا موبائل اٹھایا تاکہ کسی کو فون کروں، پر اچھا خاصا میرا موبائل بند ہو چکا تھا۔ میں نے غصے میں موبائل کو گالی دی تو مجھے چھت پر کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میری زور سے چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سے ہنسی کی آواز بھی بند ہو گئی۔ میں نے گھبراتے ڈرتے دھیمی آواز میں پوچھا کہ کون ہے؟ پھر سے ہنسنے کی آواز شروع ہوئی۔ اب کی بار آواز زیادہ اور قریب لگ رہی تھی۔ میرے منہ سے اللہ اکبر کے ساتھ زور سے چیخ نکل گئی۔ میں تیزی سے بھاگا۔ ڈر کی وجہ سے مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ میں مشکل سے دوسری منزل پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے سے تڑپا تھا۔ میں مشکل سے دوسری منزل تک پہنچا ہی تھا، اتنے میں اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ گھر مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا باہر کیسے نکلوں۔ میری ٹانگوں میں عجیب سا درد ہونے لگا تھا۔ دل لگ رہا تھا جیسے رک چکا ہے۔ جان کر بھی کسی کو بلانے کے لیے منہ سے چیخ نہیں نکل رہی تھی۔ اس لڑکی کی ہنسی کی آواز اب رونے میں بدل چکی تھی۔ رونا بھی ایسا جیسے ابھی اس کے سامنے سے جنازہ اٹھا ہو۔ اس کا چہرہ غائب تھا، صرف دھاڑے مارتی رونے کا آواز گھر کی تینوں منزل میں گونج رہا تھا۔ میرے کان آواز کی شدت سے پھٹنے لگے تھے۔ اتنے میں گھر کی آدھی لائٹس چلنے لگی۔ روشنی کو دیکھتے جیسے مجھ میں جان آ چکی تھی۔ میں باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ مجھے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، رک جاؤ۔ مجھ سے دہشت میں رکا نہیں جا رہا تھا۔ لگا رکوں گا تو مر جاؤں گا۔ میں مشکل سے گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ گھر کے باہر پہنچتے ہی میری سانسیں رکنے لگی تھیں، جیسے کوئی شہرک کو اپنی انگلی کے ناخنوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ہر طرف سنسانی اور تنہائی تھی، جیسے سالوں سے یہاں کسی انسان کی آبادی نہیں۔ گلی میں کچھ لائٹیں چل رہی تھی۔ میں بھاگ کر مسجد جانا چاہ رہا تھا۔ میں 2 قدم ہی مشکل سے بھاگا تھا کہ کسی سخت چیز میں اٹک گیا۔ جس طرف بھی بھاگتا اسی چیز میں اٹک جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، اور جاؤں بھی تو کیسے جاؤں، اور یہ سب مجھ سے کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا اب ذرہ سی بھی اور آزمائش آئے گی تو میں مر جاؤں گا۔ اتنے میں مجھے کانوں میں اسی لڑکی کی آواز سنائی دی جو مجھے آہستہ کہہ رہی تھی، خاموشی سے گھر کے اندر جاؤ۔ سنتے ہی میں نے کانپ کر اپنے کانوں پر ہاتھ دیتے کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ آواز پھر سے میرے کان میں ہوئی، خاموشی سے اندر چلو، نہیں تو ابھی کے ابھی زمین کے اندر زندہ ملاقات کریں گے۔ میں دھمکی سے ڈر گیا اور گھر کی طرف میرے قدموں سے جانے لگا۔ دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ وہ کھل گیا۔ اندر وہی اندھیرا، ڈر اور ہلکی سیٹیوں کی آوازیں تھی۔ میں پھر سے واپس بھاگنے لگا ہی تھا، کسی نے پیچھے سے دھکا دے کر اندر پہنچا دیا۔ دروازہ خود زور سے بند ہو گیا۔ ایک بار
پھر میں پوری اندھیری دنیا میں تھا، اتنے میں ایک سفید پوش لاش اوپر سے نیچے اترنے لگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے ایک کچلی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ جسم انسانوں کا تھا اور چہرہ حیوانوں کا۔ میں پھر سے اندھیری دنیا میں تھا، اتنے میں ایک لاش اوپر سے نیچے اتر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری سانسیں روک رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد 2 اور لاشیں بھی نیچے آنے لگی تھیں، جن میں 2 لڑکیاں اور ایک کم عمر لڑکے کی لاش تھی۔ چہرہ کالا اور جلا ہوا، آنکھوں میں سے خون نکل رہا تھا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ ایک نے اپنی خوفناک دھندلی آواز میں کہا، تم گھبراؤ نہیں، تم اتنی آسانی سے ڈر اور خوف میں نہیں مرو گے۔ جس طرح ہم یہاں تڑپ رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ تڑپو گے۔ ان کے لہجے میں غم اور غصہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آخر کون ہیں آپ؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ میرے سوال سن کر پھر سے وہ تینوں لاشیں رونے لگی۔ ڈر کے مارے میں بھی رو رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد بولے، تم ہمارے مجرم ہو، ہم نے تمہاری وجہ سے خودکشی کی ہے۔ ہمارے باپ نے تم سے ہماری شادی کے لیے قرضہ لیا اور تم نے انہیں 5 لاکھ دیے اور کہا مقرر شدہ تاریخ پر نہ ملے تو 25 لاکھ لوں گا۔ ہماری شادی نہیں ہو پائی، پیسے چوری ہو گئے تو تم انہیں تنگ کرنے لگے اور تم نے انہیں پچھلے 6 مہینوں سے اپنے پاس قید کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم بھوکے پیاسے رہنے لگے، کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر ہم نے مجبوری میں تمہیں بددعا دے کر خودکشی کر لی۔ ہماری لاشیں پچھلے 2 مہینوں سے ہمارے گھر میں ہی پڑی ہیں۔ رات کو ہماری لاشوں کو عجیب مخلوقین آ کر ہمارے جسموں کو نوچتے ہیں اور قبر میں ہمیں الگ عذاب ملتا ہے۔ پھر مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاتے، کہا ابھی جاؤ، صبح ہونے سے پہلے ہمیں کسی قبرستان میں دفنا کے آؤ۔ اگر صبح سے پہلے یہ کام نہیں کیا تو کل تمہارے گھر سے کسی کی لاش اٹھے گی اور ہمارے باپ کو آزاد کرو اپنی قید سے۔ میں زندہ لاش کی طرح ان کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ بات ختم ہوتے ہی وہ خود اوپر جانے لگی تھی اور جاتے جاتے رو بھی رہی تھی۔ اب مجھے ان کی 2 ماہ پرانی لاشیں دفنانی تھیں۔ میں شہر میں مشہور ظالم سود خور تھا۔ کوئی مقرر تاریخ پر قرضہ واپس نہ دیتا تو اسے تنگ کرتا، اتنا کہ اس کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ سود بھی منہ مانگا لیتا تھا، نہ ملنے پر قید کروا دیتا۔ جس شخص کو میں نے 6 ماہ سے قید کیا ہوا تھا، یہ لاشیں ان کی اولاد تھی جن کے باپ کو میں نے قید کیا ہوا تھا اور یہ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر چکی تھی۔ اب مجھے ان کی 2 ماہ پرانی لاشیں دفنانی تھی، جو مجھے ایک قرب لگ رہا تھا، جیسے مجھ پر عذاب آنے والا ہے۔ میں ان کی دھمکی کے ڈر سے ان کے گھر پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دیوار سے چھلانگ ماری۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ پورا گھر عجیب بدبو میں تھا۔ میں نے اپنے شرٹ کا ٹکڑا چیر کر اپنی ناک پہ رکھا، جیسے بدبو کم آنے لگے، پر بدبو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ڈر ڈر کر اندر پہنچا۔ اندھیرا اور وہی سیٹیوں کی آوازیں تھیں جو میں اپنے گھر پر سن آیا تھا۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ تینوں لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ میں سانسیں روک کر قریب گیا۔ تینوں لاشوں کے جسم میں سے گوشت غائب تھا۔ کچھ بچھو ان کے جسم کو اب بھی نوچ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑا بچھایا اور ایک لاش کو اس پہ رکھنے کے لیے اٹھایا ہی تھا، کمرے میں رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس بار رونے کی آوازیں خوفناک تھیں، جیسے 100 لوگ مل کر ڈھاڑے مار کر رو رہے ہوں۔ ان آوازوں سے میرے حوصلے خطا ہو رہے تھے، لیکن مجھے بخشش کے لیے کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے دل بڑا کر کے جلدی میں لاشوں کو کپڑے میں باندھا۔ جب اٹھانے لگا تو ان کا وزن بڑھ چکا تھا، جو مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ میں کپڑے سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا تو اب ان لاشوں میں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے انہیں تکلیف ہو رہی ہو۔ میں پھر بھی مشکل سے باہر کے دروازے پر لے آیا۔ گاڑی میں جب رکھنے لگا تو ان کا وزن کم ہو چکا تھا، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات 3:30 بج رہے تھے اور مجھے صبح ہونے سے پہلے انہیں دفنانا تھا۔ میں جب گاڑی میں بیٹھا اور چلانے لگا تو اس بار ہنسنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آوازیں اتنی زور سے تھی
کہ میرے کانوں میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں خدا خدا کر کے قبرستان پہنچا۔ جو مجھ سے قبرستان میں ہوا وہ میرے گزارے وقت کا ایک حصہ بھی نہیں تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہوائیں زور سے چلنے لگی، سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ تبھی قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہوائیں زور سے چلنے لگی۔ تیز ہوا کی وجہ سے وہ لاشیں میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھی۔ قبرستان میں روحیں قبروں سے باہر نکل آئی تھی۔ اس سے پہلے بھی رات میں میرا گزر قبرستان سے ہوا تھا، پر نہ جانے کیوں اس رات سب کچھ دکھائی دینے لگا تھا۔ روحیں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھی، کچھ افسردہ تنہائی میں بیٹھی رو رہی تھی، کچھ عبادت میں مصروف تھی۔ مطلب ہر ایک روح کچھ نہ کچھ کر رہی تھی، جیسے یہاں ہم انسان اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں کوئی روح مجھے اپنے ناخن سے چیر پھاڑ نہ دے۔ پھر بھی میں ہمت کر کے قبریں کھودنے لگا۔ ابھی میں نے مشکل سے 3 فٹ قبر ہی کھودی تھی، اندر سے آگ نکلنے لگی تھی اور اس آگ میں ان تینوں لاشوں کے چہرے جل رہے تھے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہو گیا۔ اتنے میں کسی روح نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ان بدبختوں کی قبر مت کھودو، انہیں ایسے ہی اس آگ میں پھینک دو کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میں پچھلے 4000 سالوں سے اس قبرستان میں دفن ہوں اور یہاں کسی نہ کسی دن سب گناہگار میتوں کو عذاب سے نجات ملتی ہے سوائے خودکشی کرنے والوں کے۔ یہ یہاں بھی روز ایسے ہی موت مرتے ہیں جیسے دنیا میں خود کو مار کر آتے ہیں۔ وہ نرم انداز سے مجھ سے بات کر رہا تھا، پھر بھی مجھے اس کی پوشاک اور چہرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میری کیفیت وہ سمجھ گیا، پھر کہنے لگا، تم گھبراؤ نہیں، یہاں کوئی بھی روح تمہیں نہیں چھیڑے گی۔ ہاں البتہ تمہیں پریشان ضرور کریں گے کہ تم ڈر جاؤ اور تم قبر کھودتے جاؤ، یہ آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ پھر وہ اچانک سے غائب ہو گیا اور مجھ میں اس کے بعد ہمت آ چکی تھی۔ میں پھر سے قبر کھودنے لگا۔ وہ آگ میرے چہرے کو چھو رہی تھی، پھر بھی ذرہ سی بھی تپش نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے مکمل قبر کھودی جس میں تینوں لاشیں آرام سے آ سکی تھی۔ میں باہر نکل کر لاشوں کو قبر میں رکھنے ہی والا تھا، اتنے میں ایک روح دوڑتی ہوئی میری کھودی ہوئی قبر میں سو گئی۔ میں پریشان ہو گیا، اب اسے یہاں سے کیسے اٹھاؤں؟ اوپر سے ٹائم بھی نکلا جا رہا تھا۔ پھر میں کچھ آیتیں پڑھ رہا تھا جیسے یہ یہاں سے بھاگ جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں اور روح آئی، اسے اٹھاتے کہا، ابے اٹھ، یہ بد نصیبوں کی قبر ہے۔ سنتے ہی وہ چیخ اٹھا اور بھاگ گیا۔ پھر میں نے جلدی سے لاشوں کو قبر میں اتارا، ان پر مٹی ڈالی، مغفرت کی دعا مانگی، پھر جلد سے باہر نکلنے لگا۔ انہیں دفنانے کے بعد مجھے کوئی بھی روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تھکا ہوا واپس گھر پہنچا۔ اب بھی میرے ذہن میں وہ منظر چل رہے تھے جو میرے وجود کو بار بار تڑپا رہے تھے۔ اتنے میں صبح ہو چکی تھی اور مجھے شادی پر بھی جانا تھا، پر میرا ذہن بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں لاشوں کو دفنا کر آیا تھا، پھر بھی ڈر مجھے تڑپا رہا تھا، کہیں پھر سے وہ نہ میرے سامنے آ جائے یا پھر ان کی روح مجھے ہمیشہ کے لیے تڑپاتی رہے۔ میری حالت خراب تھی، پسینہ، بدبو اور خون کی چھینٹوں سے میرے کپڑے اور جسم بھرا ہوا تھا۔ میں خود کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے نہانے چلا گیا، مگر ڈر میرے ذہن پر حاوی تھا۔ میں واش روم پہنچا، شاور کھولا، اس میں سے میلا پانی آ رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد پانی صاف نکلنے لگا، مگر اس بار پانی میں غلیظ بدبو تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بدبو بھی ختم ہونے لگی۔ میں تیار ہو کر گھر سے باہر نکلا، پھر یاد آیا مجھے ان لاشوں کے باپ کو آزاد کرنا ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں نے 6 مہینوں سے اپنے بچوں کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس کے وہ الفاظ مجھے قرب لگے جنہیں سنتے ہی میرا دل خوف خدا سے تڑپ اٹھا۔ میں سوچ رہا تھا جب یہ آزاد ہو کر گھر پہنچے گا اور اپنے بچوں کو نہ دیکھے گا تو نہ جانے کیسی بد دعا دے گا مجھے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کا ڈر نہیں کیا۔ میں نے اسے آزاد کیا، قرضہ معاف کیا اور اوپر سے اچھی خاصی رقم دے دی۔ وقت یوں ہی چلتا رہا۔ اس واقعے کو 22 سال گزر چکے تھے، پھر بھی ان 3 لاشوں کا بوجھ مجھے تڑپانا نہیں بھولا۔ میں نے سود لینا بھی بند کر دیا۔ انہوں نے معافی مانگی، پھر بھی کسی طرح سکون نہ ملا۔
میری اولاد بڑی ہوئی، مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب میرے بڑے بیٹے نے کسی بات پر خودکشی کی، میں بھی اس کے ساتھ آدھا مر چکا تھا۔ میں نے سود سے بڑی دولت کمائی صرف اس لیے کہ میری اولاد خوش رہے اور میرا بوڑھا پن خوشی اور سکون سے گزرے، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیٹی نے میری مرضی کے خلاف بھاگ کر شادی کی اور بھاگتے میرے کروڑوں چٹکی میں لے اڑی۔ بڑے بیٹی کی خودکشی کا غم اور بیٹی کے بھاگ جانے کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ چھوٹے بیٹے نے بھی مجھے گھر چھوڑ کر جانے کو کہا۔ میں اسے منتیں ترلے کر رہا تھا تو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب غریب لوگ مجھے وقت پر پیسے نہ دینے پر منتیں ترلے کرتے تھے۔ میں 70 سالوں کا بوڑھا شخص اتنی دولت کے باوجود بیٹے کے سامنے مجبور اور لاچار اور بھیک مانگنے فقیر کی طرح تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال کر نوکروں والے کوارٹر میں پھینک دیا اور کئی مہینوں تک اس کی شکل تک نہیں دیکھ پاتا۔ پھر ایک دن میں بہت بیمار ہوا۔ ایک رات مجھے خواب میں کوئی شخص نظر آیا، کالے لباس اور کالی چادر میں تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا، اے شہر کے بڑے سودخور ابراہیم جانان، تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ تم نے بھی لاچاروں کو بڑا تڑپایا ہے، اب تڑپنے کی باری تمہاری ہے، کیونکہ تم نے خدا سے جنگ کی ہے اور اس کے ساتھ جنگ میں تم نے اس کی مخلوق کو تڑپا کر مارا ہے۔ پھر دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھ مرنے کے بعد تمہارا گھر۔ میں نے دیکھا تو ایک لال رنگ کی کوٹھی تھی جس میں آگ شعلوں کی طرح بھڑک رہی تھی۔ پھر سے مجھے کہنے لگا، کوئی بھی 5 روپے کا سود لے تو خدا سمجھتا ہے اس بدبخت نے مجھے للکارا ہے، اور پھر خدا اس للکارنے والے کو اس جیل میں ڈالتا ہے۔ اس لیے تم خدا سے جلد ہی موت نہ مانگو ابراہیم، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں چلنا ہے۔ مجھے اچانک نیند سے جاگ ہو گئی۔ میں بہت رونے لگا، مسجد جانا چاہا، پر بوڑھے جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ جا سکوں۔ میں زندہ ہوں، قبر میں ہوں، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں تڑپوں گا۔ پھر رو کر خود سے ہی کہنے لگا، کاش میں نے سود نہ کھایا ہوتا جو مجھے اس دنیا میں کام آیا، نہ اگلی دنیا میں کام آیا۔